میں بڑے ادب کے ساتھ میں جناب حضرت مولانا امتیاز ندوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں۔ الحمدللہ حضرت مائک اوپر کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین نیچے سے ہاں۔ والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو كان ابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور میری پردہ نشی ماں اور بہنوں اور اسٹیج پر رونق افروز ہمارے اکابرین اور ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے سیاستداں حضرات، میں ان لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنی قیمتی وقت یہاں پر نکال کر آئے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، علامہ نووی رحمت اللہ علیہ ایک باب قائم کرتے ہیں جس باب کا نام ہے باب المبادرۃ الی الخیرات۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب انسان اپنی حقیقت پر غور کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت شان اور اس کی شان ربوبیت اور اس کی حکمت کاملہ اور اس کی حکمت بالغہ پر غور کرے گا، تو اس غور و فکر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف جو دل مائل ہوگا۔ میرا محترم بزرگوں اور دوستوں، علامہ نووی رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے یہ آیت فرماتے ہیں کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف جلدی دوڑو اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی اور جس کی بلندی آسمان اور زمین کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اور یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کسی فرانی لوگوں کے لیے نہیں، کسی بدماش لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم لوگ شیطان کے دعوے میں اور شیطان کے فریب میں اور شیطان کے مکر میں پڑ کر، شیطان کا معاملہ ہر انسان کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان والوں کو کبھی بہکا نہیں سکتا۔ اس کے بہکانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میرے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، ایمان والا کبھی بہک نہیں سکتا، وہ اس لیے کہ وہ صاحب ایمان ہوتا ہے، تو شیطان اس کو دوسرے طریقے سے بہکانا چاہتا ہے۔ اس کے بہکانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، نیک کام کرنا یہ اچھا کام ہے، لیکن اس کو کرنا چاہیے، تو وہ شیطان اس کے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں ایسا بات ڈالتا ہے کہ اس کو کرنا چاہیے، لیکن کل انشاءاللہ اس کو کل کریں گے۔ ایمان والوں کے ساتھ شیطان کا یہی دعویٰ ہوتا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ ہمارے اکابرین حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ میں ایک واقعہ کہہ کر میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں،
غزوہ تبوک، یہ غزوہ بہت کٹھن اور بہت گھمسان یہ اس وقت پیش آیا جب سخت گرمی کا موسم تھا اور آسمان سے شعلے برس رہے تھے اور زمین سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ غزوہ اس وقت پیش آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس غزوے کے اندر تمام مسلمانوں کو شریک ہونا ہے، بلکہ شریک ہی نہیں بلکہ اپنے جان سے بھی، مال سے بھی اور پیسے سے بھی اور سواریوں سے بھی، اس میں تمام چیزوں کی کمی ہے۔ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں، اعلان کرتے ہی ہیں تو وہاں پہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین وہاں پہ موجود ہوتے۔ تو اس معاملے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سنتے ہیں اور سن کر اپنے گھر جاتے ہیں اور تمام ساز و سامان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں نچھاور کر دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس غزوے کے لیے اور اس جنگ کے لیے کیا چندہ دیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے کہ جو مسلمان اس غزوے کے اندر جو ہے چندہ دے گا، مدد کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر حضور پاک حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر یہ جذبہ تھا کہ نیک کام کرنے میں ہم ان سے آگے بڑھ جائیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور کے اندر ایک رات گزارتے ہیں تو ایک مثالی طور پر ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ آپ میرے ساتھ ایک معاملہ کرے تو میں آپ کی زندگی بھر غلامی کروں گا۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنی ایک رات کی عبادت ہے جو آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے وہ مجھے دے دے اور میری ساری زندگی کی عمر کی ثواب جو ہے آپ لے لے، میں اس کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہے خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا، دنیا کے معاملے میں آگے بڑھنا میرے محترم بزرگوں اور دوستو جائز نہیں ہے۔ آج ہمارا یہ طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے مالدار تھے، یہ بچپن ہی سے مالداروں کے ساتھ رہتے تھے اور مالداروں کے ساتھ جاتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب یہ جاتے تھے مالداروں کے گھروں پر تو ان کو بہت کڑن ہوتی تھی، ان کے بانگلہ کو دیکھ کر اور ان کی اچھی اچھی سواریوں کو دیکھ کر ان کو بہت کڑن ہوتی تھی۔ یہ اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزار نہیں پاتے تھے، خود بھی مالدار تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وقت کم ہونے کی وجہ سے میں اپنی تقریر کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔